سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔ کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا، قتل ہوئی آل نبی گھر اجڑ گیا، اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا، ہاشمی شیروں کا لہو بہہ گیا رن میں، لٹ گئی کونین کی شہزادیاں بن میں، اے کربلا آگ لگائی گئی زہرا کے چمن میں، جکڑ گیا ہے یتیموں کو رسن میں، اے کربلا اے کربلا، اتنے ہوئے ظلم و ستم اس قدر جفا، اے کربلا 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 اے کربلا، ہائے تیرے سامنے دریا کے کنارے پیاسے رہے ساقی کوثر کے دلارے، اے کربلا خاک میں پوشیدہ ہوئے عرش کے تارے، ٹوٹ گئے زینب مزتر کے سہارے، اے کربلا اے کربلا، سبت رسول دو سرا قتل ہو گیا، اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا، ماں کو تھا ارمان بہت شادی کا جس کی، رات کو جس کی سر مقتل ہوئی شادی، اے کربلا صبح کو مارا گیا وہ شیر جری بھی، شب کو بنی تھی جو دلہن بیوہ ہو گئی، اے کربلا اے کربلا، دشت میں پامال ہوا دولہا کلاشا، اے کربلا 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 اے کربلا، زخمی ہوا اکبر ذی جاہ کا سینہ، برچھیاں پہ وسط ہوئی گڑھ گیا نیزہ، اے کربلا اے کربلا، ہائے ستم کوئی نہیں تھا، باپ نے خود بیٹے کے لاشے کو اٹھایا، اے کربلا اے کربلا، ہائے کسی نے نہ دیا شے کو دلاسا، اے کربلا اے کربلا اے کربلا اے کربلا۔ السلام علیکم ناظرین، سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، عباس بھائی خوبصورت انداز میں سٹارٹ بتو۔ السلام علیکم گوہر صاحب، کیسے ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ دعائیں مولا کرم، بس غم کے مہینے کا آغاز ہو گیا ہے، اس میں خیریت کیا بتائی جائے، کائنات غم منا رہی ہے مولا حسین کا، بے شک، اور ایک ایسا عظیم الشان اور تاریخی واقعہ کہ جس کے بعد خداوند کریم کے نام کا قیامت روشن ہو گیا اور دین اسلام کو حیات ابدی ملی۔ بالکل، مائک سر آپ کا مائک۔ تو وہ تاریخی واقعہ مطلب ہونے جا رہا ہے اور کائنات اس کا غم منا رہی ہے، بس یہاں سے ہی آغاز ہے سلسلے کا، اور پروردگار سے ہم تو دعا گو ہیں کہ جب تک زندہ رہیں مولا حسین کا غم مناتے رہیں۔ بالکل بالکل۔ تو گوہر صاحب، آج پہلا محرم، جی پہلا محرم، غم کی گھڑیاں، جیسے شو سے پہلے میں آپ سے بات کر رہا تھا، جی تو آپ نے کہا کہ میں پورا واقعہ بیان کروں گا آپ کو، اور بتاتے ہوئے چلیں گے، آپ پورے ویورز کو بتاتے ہوئے چلیں گے کس طریقے سے کربلا میں کس دن کون سا واقعہ پیش آیا، 9ویں محرم، 8ویں محرم، 7ویں محرم پہ ڈفرینٹ دنوں میں کس طریقے سے واقعات پیش آئے۔
تو یقیناً آپ بھی پوری باتیں ہمیں آج ہی پروگرام میں بتائیں گے اور خوبصورت آواز میں آپ سے بالکل نویں بھی سنیں گے. تو ناظرین اساں وٹ گیسٹ ہیں اساں پانجو محرم جو احترام میں 10 ڈی اور پانجے شو پانجے پروگرام میں مختلف اساں نواں خان کے اساں پانجے پروگرام میں انوائٹ کرنا سی تھوڑا بالکل چینج تھی ہوا فارمیٹ فار 10 days اساں 10 ڈی جو کنٹینیوسلی پروگرام کرنا سی تو ہن فارمیٹ تے ہلندا سی. تو ناظرین لائیو نمبر تاکہ اسکرین تے نظر اچے پہ اسکائپ جی آئی ڈی اساں جو فیس بک اکاؤنٹ یقیناً تا سب کال کرنا ہوتا تو ہم کالز بھی لیتے ہوئے چلیں گے سر, اور اسکائپ پہ بھی کالز آتی ہیں تو وہاں پہ بھی ان سے بھی ہم لوگ ڈائریکٹ بات کریں گے اور ان سے بھی سوالات جوابات دیں گے. تو پلیز میں چاہوں گا کہ ایک اور آپ پلیز کوئی نوحہ سنوایا میں تو کالر بھی ہاسنا گڈن پہلی کالر تو وٹھوں پو ہلوتا. السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی یاسر؟ جی بالکل ٹھیک. ہلو ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے بھائی یاسر؟ جی بالکل ٹھیک. کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں عمران بات کر رہا ہوں فاطق آباد سے. جی کیسے ہیں؟ جی ہاں, کیا حال ہے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. اور سوری میں نے آپ کا ٹاپک نہیں سنا, کوئی ٹاپک ہے اس پروگرام میں؟ نہیں. ہاں وہ میرے خیال سے لائٹ نہیں ہوتی اکثر انٹیریئر میں سر, ہاں یہی بات ہے, لائٹ نہیں ہے میرے پاس, نہیں ہوتی اور لوگ پھر بھی پروگرام میں شامل ہوتے ہیں. تو ٹاپک تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے, غم حسین منا رہے ہیں اور آج پروگرام جو ہے ہم محرم اور حرام کے پورے تھیم پہ لے کے جا رہے ہیں. تو لوگوں کو اکثر یہ ہوتا ہے کہ لائٹ نہیں ہوتی اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کس پروگرام میں ٹاپک ہوتا ہے. تو میں وہ ان دنوں میں کوئی ٹاپک ہی نہیں ہو سکتا. کیا اس دن کے بارے میں ہم ان دنوں کے بارے میں بات کریں گے؟ بالکل. تو پلیز عباس تو آپ بریک کی طرف بنو تھا ناظرین, بریک کا پوجرے واپس نہ سی تو عباس اساں کے کوئی نو بدھائیں دو بریک جو ٹائم تھی بریک کی طرف بنو تھا. آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا, تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا, تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. ویلکم بیک ناظرین. عباس پلیز. برسرے کربلا یا حسین تیرا گھر لٹ گیا, یا حسین برسرے کربلا یا حسین نہر سے تیرے خیمے ہٹائے گئے, 3 دن نہ دیا ہے پانی تجھے, تیرے معصوم بچے بھی پیاسے رہے, ظلم سے ہتا رہا دین حق کے لیے, کوئی شکوہ نہ تو نے کیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برسرے کربلا یا حسین ہائے 14 برس کا بھتیجا تیرا شب کو دولہا بنا صبح مارا گیا, خون کی مہندی لگی غم کا کنگنا بندھا, دشت میں اس کا لاشا تھا بکھرا ہوا, اس کا لاشا بھی روندا گیا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برسرے کربلا یا حسین تیرا گھر لٹ گیا. یا حسین شیر کہتے تھے خود جس کو شیر خدا, تشنہ لب فوج کا جو علمدار تھا, جس پہ نازا رہے گی ہمیشہ وفا, کٹ گئے اس کے بازو سرے القمہ, مر گیا بھائی وہ بھی تیرا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برسرے کربلا یا حسین تیرا گھر لٹ گیا. یا حسین تیرے کڑی الجبا کے سنا لگ گئی, خون میں لاش اکبر تھی ڈوبی ہوئی, دیکھ کر یہ سماروئی بنت علی ماں تڑپتی ہوئی خاک پر گر پڑی, ہائے کوئی نہ تیرا رہا. یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین برسرے کربلا یا حسین تیرا گھر لٹ گیا. یا حسین
چورے زخموں سے سارا بدن تھا تیرا، پھر بھی لاش پہ لاشا اٹھاتا رہا، لاشا کڑی الجوا کا جو اٹھ نہ سکا، خاک پر بیٹھ کے تو جو رونے لگا، کاپ کر رہ گئی کربلا، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، برسرے کربلا یا حسین یا حسین، تیرا گھر لٹ گیا یا حسین یا حسین، گوہرے کربلا بادشاہ ہمم، کربلا کی قسم تیرے حق کی قسم، تجھ سے وعدہ ہے یہ ہر زمانے میں ہم تیرا ماتم کریں گے منائیں گے ہم، رو کے کہتے ہیں اہل عزا یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، برسرے کربلا یا حسین یا حسین۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ گوہر صاحب جناب بس آپ سن رہے ہیں یہ آواز یا حسین بھی، بالکل، اور یہ تا قیامت یہ آواز آتی رہے گی، اور اس کا میں سمجھتا ہوں اس کا بنیادی سبب یہ ہے، اور تاریخیں اس بات کی گواہی دیں گی کہ کائنات میں دین اسلام کی بقا کے لیے جو کام مولا حسین نے کیا ہے کربلا میں، اس کے بعد اب اسلام کی بقا کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ حسین نے دین خداوندی کی حفاظت کے لیے اتنی قربانیاں دے دی ہیں کہ اب دین اسلام کو مزید قربانی کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ اس کو اب خدا نخواستہ اپنی بقا کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے۔ مولا حسین نے وہ کام کیا ہے، اور ان کے اصحاب نے، ان کے گھر والوں نے، ان کی اولاد نے، کہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین اب تا قیامت سلامت ہے۔ کربلا اب یہ کہ پہلے کبھی ایک زمین کا نام ہوتا تھا، لیکن اب یہ ایک تحریک کا نام بن گیا ہے، ایک سوچ کا نام بن گیا ہے، اور اس کا سبب جو ہے وہ مولا حسین کی وہ حکمت عملی ہے کہ جو تحفظ اسلام کے لیے انہوں نے اختیار کی۔ اور 2 محرم کو مولا حسین کربلا میں تشریف لائیں، اور یوں دن گزرے، پھر خیمے نہر کے کنارے آپ نے نصب کیے، تو یزیدی لشکر جو ملعون تھا انہوں نے اصرار کیا کہ خیمے سے، نہر سے خیموں کو ہٹایا جائے، اور تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ مولا عباس جو یقیناً آج بھی شجاعت کا سب سے بڑا حوالہ ہے مولا علی کے ساتھ ساتھ، تو انہوں نے ایک لکیر کھینچ لی کہ اگر کسی میں ہمت ہے تو اس لکیر کو پار کر لے۔ وہ شجاعت کا مظاہرہ فرما رہے تھے، اپنی جلالت کا مظاہرہ، لیکن مولا حسین نے صبر اور تحمل کا مظاہرہ کیا، اور انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا ہم یہاں پہ جنگ کرنے نہیں ہے، ہمارا مقصد جنگ نہیں ہے، ہمارا مقصد خدا کے دین کو بچانا ہے، اور اس بچانے کا طریقہ بھی یہ کہ ہم کو جنگ نہیں کرنی بلکہ قربانیاں پیش کرنی ہیں، تاکہ تا قیامت ایک مثال قائم ہو جائے۔ اور شاید علامہ اقبال نے اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ دین اسلام قربانیوں سے بچا ہے، تلواروں سے نہیں بچا، تو کہا ہے کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت جس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ تو وہ قربانی بھی خدا کے پیغام کے تحفظ کے لیے جناب اسماعیل دے رہے تھے۔ اللہ نے جو قوم میں اپنے نبی کو ایک پیغام دیا تھا، تو وہ اس پیغام کے تحفظ کے لیے جناب اسماعیل اپنی قربانی پیش کر رہے تھے۔ اور کربلا میں مولا حسین نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک پیغام کائنات کو دیا، اور یقیناً وہ پیغام اس خوبصورتی کے ساتھ پھیلا کہ کائنات سجدہ رہ گئی، اور جو ہزارہا برس سے ایک مذہب، ایک عقیدہ، ایک نظریہ بت پرستی کا چلا آ رہا تھا، صحیح، وہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کے بعد وہ سب سلسلے تباہ ہوئے۔ اور
उस दौरान जो मामला चलते रहे। सर सॉरी जी बिस्मिल्लाह, बात में इंटरप्ट कर रहा हूँ, मैं चाहूंगा कि आप कंटिन्यू करें, मैं बहुत फोकस होकर सुन रहा हूँ। नहीं। यकीन करें बहुत नॉलेज में इजाफा होता है, और मैं चाहूंगा कि आपके थ्रू बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सही तरीके से वाकयात का भी नहीं पता, जी जी, इनका बैकग्राउंड भी नहीं पता, तो उनको रिकॉलिंग भी हो जाती है। बेहतर। और बहुत मजा आ रहा है आपके साथ, बहुत मुझे बड़ी खुशी है कि आप आए मेरे प्रोग्राम में। तो कॉलेज की तरफ फलूंगा नाज़रीन, जिसमें कॉलेज के अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी साईं, केर पे गला है? सारी खुदाई सलाम करे, अली वो है काबा जिसका एहतराम करे, फातिमा वो है जिसका इस्तकबाल नबियों के इमाम करे, हसन वो है खुदा जन्नत जिसके नाम करे, हुसैन वो है जो सर कटा के भी तलावत सरेआम करे, मेरे महबूब का सारा घराना इसकी तारीफ सारा कुरान करे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल साईं, गॾु हुजो, असांखे ब्रेक जी तरफ वञणो आहे, तव्हांखे फोन प्लीज़ डिस्कनेक्ट न कजो, असां ब्रेक खां पोइ वरी वापसि तव्हां सां गॾु कनेक्ट कंदासीं। नाज़रीन ब्रेक जो टाइम थी वियो आहे, ब्रेक जी तरफ वञूं था, ब्रेक खां पोइ वरी वापसि अचो। आवाज़ मोहम्मद का सर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा, असर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा। वेलकम बैक नाज़रीन, वेलकम बैक। ऐं गौहर साहब का एतिरो ब्रेक में सिखी वरितो आहे कि ॾाढो मज़ो पियो अचे। सीरियसली आप नॉर्मली वो डिस्कस कर रहे हैं तो उससे बहुत ज़्यादा मुझे समझने का और शऊर मिल रहा है। ये मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी ये चीज़ बताएं। हम लोग प्रोग्राम्स करते हैं, सर मुझे आपसे सवाल भी था, इतने प्रोग्राम करते हैं, हर इवेंट इस्लामी, अच्छा बुरा, दुख वाला, या जो भी हमारे एक सिचुएशन चली होती है, बात हर कोई करेगा, अमली तौर पे कोई अप्लाई नहीं करेगा रियल लाइफ में। सर करबला का वाकया है, संगीन वाकया, जो हमारे दुख का वाकया, इस कायनात में इससे बड़ा कोई वाकया ही नहीं। हम उससे कुछ नहीं सीखे आज तक, बस हम 10 दिन, सर ये मैं आपको एक जनरल परसेप्शन बता रहा हूँ, हम जैसे लोगों को देखते हैं, पहली मुहर्रम हो गए, काले शलवार कमीज पहन ली, वो अंदर से जो वो एक जिनको दर्द होता है ना, फील वो नहीं होता, वो बस दुनियादारी को दिखाने के लिए एक सिस्टम चल रहा होता है। इन दिनों में से सीखने को जो हमें सीखना चाहिए, जो उनकी कुर्बानियां हैं इस्लाम के लिए, उसके तो हमने आज तक कुछ सीखा नहीं है। बस ये है कि जो ट्रेंड चल रहा है, लोग जो चल रहे हैं, वो बस फिर वो इसी तरीके से सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है असल में वो। सर आई एम सॉरी, मैं बड़ा कैजुअली है, लेकिन इट्स अ फैक्ट। अगर आप इस चीज को सोचें तो ये एक सच है। बहुत वो हैं जिनको दर्द है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। और वो तो देखें ये सर एक सॉरी कॉलर भी हैं। कॉलर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। साईं माजरा सगत तव्हां ब्रेक की तरफ चले गए थे, ये जिन्होंने हमसे बात की थी उनको ब्रेक पे ही हमारे साथ ही थे। बाकी हैं, ठीक है हो? अल्लाह करम भाईजान, पहिरियों त तव्हांखे हिन पहिरें मुहर्रम जे ॾींहं ते जेको तव्हां ट्रैक रखियो आहे, ऐं तव्हांजे डायरेक्टर खे जस्ट ॾियां, ॾाढो बहितरीन ट्रैक रखियो आहे मुहर्रम जे हिसाब सां। तॾहिं त चवंदा आहिनि त इंसान को एहसास तो होने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। बेशक तव्हां हुसैनियत जो आवाज़ बुलंद कयो आहे, आवाज़ की अॼु इहो अलम खणी ऐं तव्हांजे नीयत जे साम्हूं आहे। आपके प्रोग्राम में आए हुए मेरे मेहमान दोनों दोस्त जो आज सन के हिसाब से नॉलेज दे रहे हैं, उनको भी सलाम कहता हूँ, और आपके सामने नौजवान बड़े बेहतरीन लोहे उन्हें सुनाए, उनको भी मेरा सलाम, और आपको भी सलाम, क्योंकि ये महीना वो है कि जहाँ से हमें दर्द मिलता है कि जिंदगी को किस तरह बसर करना चाहिए। अगर आज मौलवी नंबर मस्जिद में है तो ये उनकी कुर्बानी है, हुसैनियत का काफिला है, हुसैनियत की जिक्र है, और इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। यासिर भाई, मेरा आपके मेहमानों को, इन टीवी को, आपके डायरेक्टर ने जिस तरह ये पेश किया है ना फर्स्ट मुहर्रम का, मैं उसको भी सलाम करता हूं। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी। गुफ्तगू के दौरान वो एक मिसरा इन्होंने पढ़ा जिससे मैंने हमेशा इख्तिलाफ किया कि इस्लाम जिद्दा होता है हर करबला के बाद। अब करबला बस एक ही है, एक ना उससे पहले कभी करबला हुई थी, ना उसके बाद कभी करबला हो सकती है, मुमकिनात में से नहीं है। इसलिए कि जो काम मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और उनके असहाब, उनके औलाद, उनके अहले बैत जो कर गए, शायद नहीं बल्कि कंफर्म है कि अब ये नहीं हो सकता दूसरा इसके। हाँ नहीं हो सकता। और आप नहीं, जोश के अलावा अगर आप देखें कि मतलब
جو کربلا ہے نا اس کو مولا حسین نے مطلب ارادوں کی جنگ بنا دیا. تیغ تلوار بھالے ان کی جنگ رہی نہیں, وہ ارادوں کی جنگ تھی کہ ارادہ کون جیتتا ہے, کتنا مصمم کون اپنے ارادے میں ہے. وہ This time check is brought to you by سب کے بھائی ملن دست چائے تو بس اسٹینڈرڈ ملن ڈسٹ چورو چائے. لیکن اس حسین کے سجدے کو, اس حسین کے مقصد کو جو اسیروں کا قافلہ شام پہنچا ہے مختلف راہوں سے گزرتے ہوئے, اس کو بقا انہوں نے دیے, جس کی سالار تھی جناب شہزادی زینب سلام اللہ علیہ. تو یعنی کہ میں دو باتیں یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام اصحاب, بھائی, بھتیجے, بیٹے سب موجود تھے, جنگ نہیں کرنی تھی حسین کو, تو مولا حسین نے جب وہاں سے یزیدی لشکر کی طرف سے تیر چلے اور جناب علی اس طرح کے واقعات ہوئے, تو مولا حسین نے غازی عباس اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا ہم ایک شب کی مہلت چاہتے ہیں جب سب موجود ہیں. اور اس میں یقیناً اس وقت ایک ایک تلوار ایسی تھی کہ جس کا پوری کائنات میں لوہا مانا جاتا. مطلب اگر شبیہ رسول شہزادہ علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام, ان کی جنگ اگر آپ تاریخ میں پڑھیں جو کربلا میں انہوں نے کیا تو آپ اشش کر اٹھیں گے. غازی سرکار عباس علمدار صفین ان کی ایک جنگ لڑی انہوں نے, اور کمال مطلب وہ تاریخ اس بھری پڑی ہے کہ کس طرح سے انہوں نے جنگ کی. شہزادہ قاسم کی جنگ, یعنی کہ ارزق ایک بہت بڑا پہلوان تھا جس کی بڑی پورے عرب میں ایک بڑی دھوم تھی. ایک کالر بھی ہے ہمارے ساتھ, جی بسم اللہ, تو ان کو بھی پروگرام میں شامل کر رہے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیر پہ کال ہے جناب میں راغب نقوی بات کر رہا ہوں. جی جی گوہر بھائی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے جناب؟ گوہر بھائی دعائیں آپ کی, محبت ہے, آپ کیسے خیریت سے؟ جی آپ کی دعائیں بھائی, بڑا مولا کا احسان ہے. گوہر بھائی مولا نے آپ کو بڑی عطا کی ہے, یہ میں کہتا ہوں, جو آپ کی شاعری ہے, جو آپ کے الفاظ ہیں, جو آپ کا, بس اس کو بس مولا بی بی آپ کو اس کی جزا دیں گی. بے شک بے شک, انہی کا کرم ہے اور وہی جزا دیں. سن کے بالکل بالکل, جو آپ کے کلام ہے نا, بس بہت خوبصورت کلام ہوتے ہیں آپ کے. بڑی اس وقت تو مجھے آپ کے وہ کلام بھی ذہن میں نہیں آ رہا ہے, بس آپ کو دیکھ رہا تھا میں نے کہا کہ بڑا دل چاہا کہ آپ کو سلام کروں. بھائی بڑی نعمت, بڑی مولا نے آپ کو جس طرح سے عطا کیا ہے, میں کہتا ہوں واقعی بہت خوبصورت شاعری ہوتی ہے آپ کی. بھائی شاید آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ کو شاعری اچھی لگتی ہے میری, شاید آپ محبت کرتے ہیں مجھ سے. اور آپ کی محبت آل نبی سے ہے. بے شک ہے, میری جان قربان سرکار, میرے گھر بار, میری اولادیں قربان ان کے ناموں پر. بالکل بالکل, مولا آپ کو سلامت رکھے, آپ کا سایہ ہمارے سروں پہ رہے. قوم کو آپ کی ضرورت ہے. التماس سے دعا بھائی, آپ کی بڑی محبت. آپ جس اپنے اشعار میں جس طرح سے اس کی کربلا کی تبلیغ کر رہے ہیں, بہت خوبصورت انداز ہے گوہر بھائی, بہت خوبصورت انداز ہے بھائی. بڑی عنایت ہے, مولا آپ کو جزائے خیر دیں, آپ کو مولا اپنی پناہ میں رکھیں, بڑا سلامت رکھے. اچھا یہ بھائی یہ کہاں سے فون کر رہے ہیں, یہ پوچھ رہے ہیں ہمارے ہوسٹ جو ہیں کہ کہاں سے فون؟ کراچی سے. کراچی سے, اچھا اچھا بھائی, اچھا اچھا, کراچی سے راغب نقوی. جی 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 بھائی بڑی صاحب, جی جی جی, بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے فون کیا, اور سر کی کیا بات کروں, میں تو بڑا خوش قسمت محسوس کر رہا ہوں, ان کے ساتھ بیٹھا ہوں, ان کی باتیں سن رہا ہوں, اور یہ بالکل آپ نے ٹھیک بولا کہ ایسے انسانوں کی ضرورت ہے, یقین کریں, جو واقعی اور اچھی جو باتیں اور اچھے شعر اور اس کو میسج جو آپ لوگ بتاتے ہیں وہ بہت ہارٹ ٹچنگ ہوتے ہیں. مولا کرم. تھینک یو جی. کراچی سے کال کیا آپ نے سر, پلیز. بس میں آگاہ یہ کر رہا تھا کہ اس وقت ایک ایک جو ہے تلوار, یہ بڑا شجیع ہر فرد, کیونکہ بنی ہاشم تو ویسے بہت مشہور تھے, شجاعت, بہادری, تحمل,
شرافت میں، تو اس وقت مولا حسین نے مہلت طلب فرمائی، اور بعد میں دنیا کو یہ اندازہ ہوا کہ یہ مولا حسین نے مہلت طلب نہیں کی تھی، بلکہ حر کو جہنم سے بچانے کے لیے ایک شب کی مہلت حر کو دی تھی کہ بھئی صبح تک ہو. پھر یہ ہوا کہ بھئی صبح عاشور جناب حر، حالانکہ وہ یزیدی لشکر میں سالار تھے ایک دستے کے باقاعدہ، اور وہی جناب حر ریاحی جو تھے وہ شخصیت ہے کہ جو کربلا مولا حسین کو گھیر کے لے کے آنے والوں میں جن کا نام ہے. اور جب صبح عاشور، آپ محمد کے گھرانے کی میں سخاوت اور ان کی رحمتیں بتا رہا ہوں کہ جب صبح عاشور جناب حر نے مولا حسین سے معافی طلب کی تو آپ نے بھائی کہہ کے حر کو گلے لگایا اور کہا میں نے تجھے معاف کیا. سر پلیز بریک کا ٹائم ہو گیا، تو بریک کی طرف جانا بہت ضروری ہے، تو بریک کی طرف بنو ناظرین، بریک کا پوری واپس آ آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا. ویلکم بیک ناظرین، ویلکم بیک. سر ساتھ اگر ٹائم جو خبر ہی کون پئی، بہت بڑی بریک ہو گئی، ہم لوگ باتیں کر رہے تھے. ورنہ اس بریک پہ میں ہمیشہ سیٹ پہ کبھی نہیں بیٹھتا، میں اٹھ کے سائڈ پہ بیٹھ جاتا ہوں یا میں کچھ اور سوچ رہا تھا، لیکن آپ کی باتیں اور بڑی محبت بہت سیکھنے کو ملا مجھے. پلیز عباس، میں چاہوں گا کہ آپ ایک اور بالکل پلیز. جھولا تیرا ویران ہے سغے، جھولا تیرا ویران ہے سغے، جھولا تیرا ویران ہے سغے، جھولا تیرا ویران ہے سغے. نوحہ یہ تھا ایک ماں کے لب پہ، نوحہ یہ تھا ایک ماں کے لب پہ، جھولا تیرا ویران ہے سغے، جھولا تیرا ویران ہے سغے. تیرے جھولے کی اس غربت پہ شام غریبانہ حق نہ ہے، شام غریبانہ حق نہ ہے. ڈوری بھی خود جھولے سے لپٹی، ہائے شریکے آہ فغاں ہے، ہائے شریکے آہ فغاں ہے. خون رلاتا ہے یہ منظر، خون رلاتا ہے یہ منظر، جھولا تیرا ویران ہے سغے، جھولا تیرا ویران ہے سغے. پھیلے ہوئے ہیں خوف کے سائے، ڈوبی ہوئی ہیں خون میں راہیں، ڈوبی ہوئی ہیں خون میں راہیں. آگ اگلتے ویرانے میں ڈھونڈ رہی ہیں تجھ کو نگاہیں، ڈھونڈ رہی ہیں تجھ کو نگاہیں. رہ گیا تو کہاں بن میں جا کے، جھولا تیرا ویران ہے سغے، جھولا تیرا ویران ہے سغے. میں تیری پیاس کے غم میں بیٹا اپنی ردا عاشقوں سے بھروں گی، اپنی ردا عاشقوں سے بھروں گی. تجھ کو صدائیں دے دے کر میں شام و سحر یہ بین کروں گی، شام و سحر یہ بین کروں گی. لوٹ کے آ جا اے میرے دل بے، لوٹ کے آ جا اے میرے دل بے، جھولا تیرا ویران ہے سغے، جھولا تیرا ویران ہے سغے.
اہل عزا کو خون کے اہل عزا کو خون کے آنسو بات رلاتی ہے یہی گوہ بات رلاتی ہے یہی گوہ ایسا گیا بے شیر مسافر لوٹ کے پھر نہیں آیا سغے لوٹ کے پھر نہیں آیا سغے کہتی رہی ماں یہ رو رو کے کہتی رہی ماں یہ رو رو کے جھولا تیرا ویران ہے سغے جھولا تیرا ویران ہے سغے. جی سر. اس میں ابھی گفتگو تو ہماری چلی رہی تھی. ابھی جیسے یہ نوحہ کے بارے میں جو ان کی مطلب ایزی تشریح جو ہوتی ہے، میں ابھی وہی اسی موضوع پہ آ رہا تھا کہ یہ کربلا میں مولا حسین کے سب سے چھوٹے صاحبزادے جو تھے شہزادہ علی اصغر، بڑے بڑے جرنیلز جو ہیں انہوں نے بھی شہزادہ علی اصغر کو فاتح اعظم کا خطاب دیا. اور تاریخ اگر آپ پڑھیں گے تو بہت سے لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جو شب عاشور مولا حسین نے جو مہلت طلب کی تھی اس کا بنیادی سبب یہ تھا کہ شہزادہ علی اصغر عشرے والے دن 6 مہینے کے ہوئے، اور یہ اپنی لاجک ہے لوگ، اور امت ان کا کہنا ہے کہ 6 مہینے سے پہلے کم عمر کے بچے کی قربانی پیش نہیں کی جا سکتی. لیکن اب اگر آپ ان کی جس طرح سے انہوں نے قربانی پیش کی شہزادہ علی اصغر نے، جس جرت کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے، اور علامہ اقبال کا ایک مصرع ہے کہ مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. لیکن یہ مصرع ہی ہے خالی، اس کی کوئی مثال نہیں ہے کائنات میں. مطلب اگر علامہ اقبال کے اس مصرے کی کوئی مثال دینا چاہے تو وہ دے نہیں سکتا سوائے 2 ہستیوں کے، اور وہ دونوں ہستیوں کا تعلق کربلا سے. غازی سرکار علمدار کربلا حضرت عباس، انہوں نے جنگ کی ہے بغیر تیغ کے کربلا میں، اور ایک شہزادہ علی اصغر کی جنگ ہے. تو یہ جو شہزادہ علی اصغر ہے ان کے حوالے سے یہ کلام پیش کر رہے تھے کہ کس طرح انہوں نے قربانی پیش کی اور پھر ماں نے ان کی جدائی میں کیا کیفیات رہیں ان کی، کیا بین کی ہے، وہ یہ بیان فرما رہے تھے. تو یہ ایک قربانی یہ ہے. اور دیگر جس قربانی کو آپ دیکھتے چلے جائیں کربلا کی تو وہ آپ کو بڑی مطلب آپ اس میں میرا خیال ہے کہ انسانی ذہن الجھ کے رہ جاتا ہے کہ یہ کیا لوگ تھے، کیا شخصیات تھیں. اب 6 مہینے کے آپ ہیں اور 3 دن نہ شیر مادر نہ پانی دستیاب نہیں ہو سکا. اور جب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ جب شہزادہ علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا تو 6 مہینے کا بچہ، اور وہ تیر وہ تھا جس کو تیر 6 شعبہ کا 3 شعبوں والا شیر تیر کہتے ہیں اس کو، اور وہ تیر لگایا شہزادہ علی اصغر کے کہ جو گھوڑوں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. کہاں 6 مہینے کا بچہ اور کہاں وہ تیر. یہ دیکھیں ظلم کی انتہا ہے کربلا، ظلم کی بھی انتہا ہے، کربلا صبر کی بھی انتہا ہے. اور پھر باپ اپنی آغوش میں لیا ہوا ہے، جس کی کمر جھک چکی ہے، جو صبح سے شام تک بال جس کے سفید ہو چکے ہیں، جوان بھائی کا لاشا اٹھایا، جوان بیٹے کا لاشا اٹھایا، اپنے اصحاب کا لاشا 71 لاشیں یہ سمجھ لیں کہ مولا حسین نے اٹھائیں. اور اس کے بعد یہ سب مناظر، اور جب یہ گلے پہ تیر لگا شہزادہ علی اصغر کے تو تاریخ یہ بتا دی کہ اتنا خون بھی نہیں تھا کہ مولا حسین کی مٹھی بھر جاتی. تو کربلا کو اگر ہم کائنات میں معیار قرار دیتے ہیں تو اس کے اسباب ہیں کہ یہ قربانی آپ کو کہیں نہیں ملے گی اور نہ ایسا ظلم آپ کو کہیں ملے گا. اچھا اگر یہ
کہیں اس ایسی قربانی کہیں ایسے ظلم مل بھی جائے گا تو یہ مقاصد نہیں ملیں گے آپ کو کہ یہ مقصد کیا تھا اس قربانی کو پیش کرنے کا. تو یہ ابھی شہزادہ علی اصغر کے حوالے سے وہ کلام پیش کر رہے تھے. باقی ابھی اگر آپ موقع رہے گا تو انشاءاللہ اور کلام آپ کو ہی سنائیں گے, دیگر شخصیات ہیں. تو کربلا جو ہے وہ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کربلا میں ارادوں کی جنگ جو ہے حسین نے جیتی. میں بتا رہا تھا کہ جب سب موجود تھے مولا حسین نے مہلت طلب کی, اور جس وقت عصر کے وقت جب آپ نے جنگ فرمائی ہے تو کمر خم ہو چکی تھی مولا حسین کی, تو آپ نے کمر کو اپنی باندھا اور میدان میں آئے, ایک خطبہ دیا اور کہا, مطلب اتمام حجت جس کو کہتے ہیں وہ کیا مولا نے, کہ بھائی میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے, میں نے تمہارے ساتھ کون سا ظلم کیا, میں نے تمہارا کون سا شرعی حق مارا ہے. چلو یہ بات نہیں ہے, اگر یہ تم کوئی سے نہیں بتا سکتے تو کوئی میرا ظلم بتاؤ, یہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم یہ لحاظ تو کرو کہ میں رسول ہوں, تمہارے رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو, تمہیں یہ لحاظ بھی نہیں ہے. تو اپنے اتمام حجت کے بعد پھر جب انہوں نے کسی بات کو تسلیم نہیں کیا اور جب آمادہ جنگ رہے تو مولا حسین نے پھر کمر کو اپنی سیدھے کر کے گھوڑے پہ لکھا جو تاریخ میں بتا رہا ہوں کہ سیدھے ہو کے بیٹھے اور پھر آواز دی کہ اے مطلب جو شہداء تھے کہ اب ایک بھوکے پیاسے کی جنگ دیکھو, اب ایک زخموں سے چور کی جنگ دیکھو, اب ایک جو 3 روز سے بھوکا ہے پیاسا اس کی جنگ دیکھو, اور ایک کمزور کی, ایک ضعیف کی, ایک لاچار کی جنگ دیکھو. اور پھر یہ کہ تاریخ یہ بتاتی کہ جب مولا حسین نے جنگ کی ہے تو اتنی شدت کے حملے ہیں, اتنی شدت سے حملے کیے ہیں, اب تو شجاعت کا مظاہرہ کیا ہے دین اسلام کی بقا کے لیے, اپنی بقا کے لیے نہیں, دین اسلام کی. اور کہ کوفے اور شام کی دیواروں سے یہ فوجیں ٹکرائیں اور علامان اور الحفیظ کی طرف. اور اس وقت پھر ایک حاطف غائبی نے صدا دی کہ یا ایھا النفس مطمئنہ, تیرا رب تجھ سے راضی ہوا, تو بھی اپنے رب سے راضی ہو جا, ارجعی ارجعی, پلٹا پلٹا. تو اس وقت اس شدت کے وقت میں مطلب اگر مولا حسین چاہتے تو سب کو تہہ تیک کر دیتے, لیکن آپ نے تلوار نیام میں رکھی اور سجدہ شکر ادا کرنے کے لیے مولا نے اپنا سر رکھا ہے بارگاہ رب العزت میں, اور اس کیفیت میں مولا کے سر کو پشتے گردن سے قطع کیا گیا. اور اب یہ کہ تاریخیں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سجدے سے سر جو حسین کا اٹھے گا وہ بروز حشر اٹھے گا, اور پھر جو اٹھے گا تو اس کی کیفیت دکھی ہے کہ کیا احترام ہوگا, کیا ہوگا. بالکل. ایک کالر ہمارے ساتھ لائن پہ, جی بالکل طرف بھی چلتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیر پہ کل ہے, الحمدللہ بالکل ٹھیک. کیر پہ کل ہے. سائن ٹی وی جو والیوم بند کر جو مہربانی کریں, ہلو ٹی وی جو والیوم بند کر جو پلیز. نہیں آ رہی مدد. سر کیا حال ہے آپ کا؟ کرم مولا کا بھائی, دعائیں. آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک, اللہ کا احسان. آپ کیسا ہے؟ کرم کرم مولا کا, بڑا مولا کا احسان ہے. بہت اچھا پروگرام ہے سر. میرا ایک گزارش ہے. جی جی. میرے کو یہ بھائی قصیدہ سنائے کہ بیوی سکین اپنے باپ کے سینے پہ کیسا سویا کرتی تھی, بڑا مہربانی نوازش ہوگی اگر یہ سنایا جائے. اچھا میں ابھی دیکھ لیتا ہوں, اگر یہ ہمارے نوحہ خان یہاں موجود ہیں, اگر ان کے پاس ہوا کوئی زندان میں ہو. اچھا دیکھیں, وہ جب ان کے پاس ایک نوحہ ہے, یہ بتا رہے ہیں کہ جب شہادت مولا حسین کے بعد شہزادی سکینہ اپنے باپ کو ڈھونڈتی ہوئی مقتل میں گئی, اس وقت کا ایک کیفیت کا یہ ہے, وہ انشاءاللہ آپ کی حکم کے تعمیل میں یہ بچہ بھی پیش کرے گا, تو آپ سماعت فرمائیے گا. ٹھیک ہے پلیز. میرے خیال سے وہ جب تک ڈھونڈ رہے ہیں, وہ انہوں نے بھی فوراً سے فرمایا. This time check is brought to you by Habib Recipe Mix and Barbecue Range. For easy and tasty desi khane. پلیز عباس.
روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، فریاد کر رہی ہے، شے کو بلا رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے۔ سناٹا چھا گیا ہے اور خشک ہیں کنارے، موجیں تڑپ رہی ہیں، تھرا رہے ہیں لاشیں، عباس کی بھتیجی، عباس کی بھتیجی میدان میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے۔ شیر خدا کا بیٹا کس غم میں مبتلا ہے، کیوں بے قرار ہو گئے لاشا تڑپ رہا ہے، یہ کیس کسیوں کی، یہ کیس کسیوں کی آواز آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے۔ اے ہاشمی جوانوں اٹھ جاؤ خدارا، کوئی گلے لگاؤ، کوئی تو دو دلاسا، شے کی یتیم بچی، شے کی یتیم بچی آنسو بہا رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے۔ بیٹی پہ شاہدی کی اتنا ستم کیا ہے، کانوں سے خون ہے جاری، کرتا جلا ہوا ہے، ارے نازوں میں پلنے والی، نازوں میں پلنے والی کیا غم اٹھا رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، اور پانی نہیں ملا ہے، باقی ہے پیاس اب تک، ٹوٹی نہیں امیدیں، زندہ ہے آس اب تک، ایک خالی کوزہ لے کے، ایک خالی کوزہ لے کے دریا پہ جا رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے۔ اتنے ستم اٹھائے مر ہی گئی سکینہ، اپنے پدرے سے ملنے نہ سکی سکینہ، گو ہے یہ بات اب تک، گو ہے یہ بات اب تک سب کو رلا رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے، روتی ہوئی سکینہ مقتل میں آ رہی ہے۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ ناظرین ہنا وینتا بریک کی طرف، بریک کا آپ کو وری واپس ساتھوں کرام جمع آواز محمد کا سر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا، تھک جائے گا سورج یہ سفر ختم نہ ہوگا۔ ویلکم بیک ناظرین۔ گوہر صاحب، سر آپ نے بہت ساری شاعری لکھی ہے، الحمدللہ۔ کچھ ایسے بھی آپ نے شعر لکھے ہوں گے اور کچھ آپ نے
دل سے لکھے جاتے ہیں، اور ویسے تو سبھی دل سے ہی لکھے جاتے ہیں، لیکن کچھ ہوتے ہیں کہ جو آپ کے بہت نزدیک ہوتے ہیں، آپ بس وہ لکھ لیتے ہیں، تو ان میں سے کچھ ہمیں بتائیں اور ہمیں شیئر کریں پلیز. نہیں میں شیئر بھی کروں گا. ویسے تو گو کہ یہ موقع نہیں ہے، لیکن آپ کی آگاہی کے لیے بتا رہا ہوں میں کہ ایک بڑا معروف کلام ہے جو امجد صابری نے بہت پڑھا مختلف چینلز پہ، علی کے ساتھ ہے زہرا کی شادی، وہ بھی میرے لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے ہاں کے پڑھنے والے، امجد صابری بھی پڑھتے رہے ہیں، میر حسن نے بھی پڑھا، دیگر اور اچھے جو پڑھنے والے ہیں. نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، ایک بڑا معروف کلام ہے، یہ بھی میرا لکھا ہوا ہے. اور دیگر بہت سارے کلام ہیں. انجمن ہے ہماری شباب المومنین، بڑی معروف، دنیا بھر میں بڑی معروف. ان کے کچھ کلام خاص طور سے جو ہیں بڑے معروف ہوئے ہیں. چھانے لگی شام غریباں ہائے قیامت کا ہے سما، اور اکثر چینل سے شام غریبہ میں یہی نوحہ مجلس شام غریبہ کے بعد نشر کیا جاتا. اس کے علاوہ ایک ان کا اور کلام ہے جو مولا حسین جب اپنے گھر والوں سے رخصت ہو کے اپنی شہادت کے لیے چلے ہیں، رن کو جاتے ہوئے سر جھکائے ہوئے شہ نے رو کر کہا الوداع الوداع. تو اس طرح سے بہت سارے کلام ہیں الحمدللہ کہ جو دنیا بھر میں پڑھے جا رہے ہیں، اور بہت سارے پڑھنے والے جو ہیں پڑھتے ہیں. تقریباً تمامی معروف شخصیات نے الحمدللہ پڑھا ہے. اور اس پہ میں فخر اس لیے کرتا ہوں کہ یہ ذکر محمد و آل محمد ہے جس سے میری پہچان ہے. غزلیات میں نے بہت لکھی، بہت سے پروگرام پڑھے، انڈیا بھی پڑھنے گیا غزل کے حوالے سے بھی، لیکن مجھے زیادہ تسکین اس ذکر میں ملی، تو پھر میں نے وہ تمام سلسلے ترک کر دی اور یہ مرثیے لکھتا ہوں، نعتیں لکھتا ہوں، منقبتیں ہیں. نوجوانوں کو آپ موقع دیتے ہیں اپنی دیتے ہیں؟ شاید میرے خیال میں اس کو ایک طرح سے اپنا دعویٰ سمجھتا ہوں کہ شاید دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہ ہو کہ جس نے مجھ سے زیادہ نوجوانوں کو آگے پہ لے کے آئے ہوئے. میں نے اپنے آپ کو مائنس کیا، اپنے شاگردوں کو، نئے پڑھنے والوں کو میں سامنے لایا ہوں. یہ خدا کا شکر ہے، مجھے یہ میں اس کو فخر سمجھتا ہوں اپنے لیے. اور اس کی دنیا بھر کے لوگ آپ کو اگر آپ This time check is brought to you by یہ ہے اوریجنل کوبرا، دگنی طاقت کے ساتھ. بھی پڑھتا ہوں جو ہمارے ہاں مقاصد ہوتے ہیں ظہور مولا علی پہ، ظہور مولا حسین پہ، یا اہل بیت اطہار کی جس شخصیت کا ظہور ہو اس پہ جشن ہوتے ہیں، وہ پڑھتا ہوں. اس پر وہ پڑھنے کے لیے پورے پاکستان الحمدللہ جاتا رہا ہوں، بیرون ملک جاتا رہا ہوں، اور کہیں کہیں بیڈ لگی ہوگا بھائی ویزا نہیں لگ سکا. پالیسی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہوگا، اور بندہ جو ہے نا مائنڈ بنا کے بیٹھتا ہے اور اچانک سے پتہ چلا حالات بھی کیا دیکھتے ہیں سر ابھی حالات. بس میں تو یہ کہتا ہوں کہ 10 محرم تک خیر و عافیت تک نہیں ضرور، میں 10 محرم تک نہیں بات کرتا، میں کرتا ہوں خداوند کریم کرے اب لمحہ بلمحہ ہر لمحہ جو ہمارے لیے سکون کا ہو. اتنا لوگ مطلب ٹینس ہوئے ہیں، پریشان ہوئے ہیں، پریشان ہے بھائی، یقین کریں. اور دیکھیں ہر دوسرے غم میں ایک جوان بیٹا، 2 جوان بیٹے مرے ہوئے ہیں. کسی کا کفیل چلا گیا، کسی کی بڑھاپے کا ڈھارس بڑھاپے کا سہارا چلا گیا. صحیح بات ہے. تو آپ کیا ان لوگوں کو کیا میسج دیں گے، کیا آپ کہنا چاہیں گے کہ بھائی ان دنوں کو اس طریقے سے جو سرکار ان دنوں کے تو اس کی حرمت کی وجہ سے تو محرم ہے، یہ مطلب حرمت کی وجہ سے محرم ہے. اور اس میں تو میرے خیال سے کالر ہے، کالر طرف لوں گا. ناظرین کالر جس میں کہہ رہے ہیں السلام علیکم. السلام علیکم. نواب شاہ ماغالی تو کہنا ہے سائیں جی. کیا ٹھیک ہے سائیں؟ سلام مجھے جی سائیں کیا ٹھیک ہے ہوتا شکرات بولے گا جی سائیں. تین جو کو میزبان کو تمہاں سٹھو آندو ہے ڈاڈو جی میزبان کا جو تمام تمہاں جو سٹھو آندو ہے. اچھا مہربانی مہربانی. وہ سوال ہے تاں کے سائیں کا؟ جی سر کو سوال کرنو ہے تاں کے سائیں کا؟ ہیلو سوال تو کونے کرنو بس سائیں کس سے جس وجہ میں تمام سائیں جو کو سٹھا مانو ہے
بالکل بالکل بڑی مہربانی. وہ کہہ رہے ہیں بس آپ کی تعریف ہی کر رہے تھے. وہ کہہ رہے ہیں تو سر پلیز. بڑی مہربانی آپ کی, بڑی مہربانی. نہیں, میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اب یہ دعا نہیں مانگنی ہم کو کہ یہ 10 دن خیریت سے گزر جائے. اب تو ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمارا ہر دن خدا کرے ایسا ہو جائے کہ ہم چین اور سکون سے گھر سے باہر جا سکیں. دیکھیں پتہ نہیں کیوں لوگ یعنی کہ یہ قربانی جو مولا حسین کی ہے وہ ہے ہی ظلم کے خلاف. اور اگر آپ سمجھ سکتے ہیں اور اگر آپ محسوس کر سکتے ہیں تو مولا حسین کی شخصیت وہ تھی کہ جو کائنات کا ہر اختیار رکھتے تھے, بے شک, اس کے باوجود انہوں نے کسی اختیار کو استعمال نہیں کیا, قربانی دی, قربانی دے کے خدا کے دین کو بچایا. تو اب اگر کوئی دوسرے کا گلا کاٹ کے خدا کا دین بچا رہا تو میں اس کو غیر مناسب سمجھتا ہوں. یہ عمل ہی نہیں ہے. یہ نہ رسالت نے کہیں ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ آپ دوسرے کو ماریں. سر یہ مسلمان تو نہیں ہو سکتے جو بومنگ کرتے ہیں. آپ کیا کہتے ہیں ایسے کیسے کوئی مسلمان کو مار دے گا؟ میں آپ سے بات یہ ہے کہ یہ جو مسلمان ہوگا نا اس کو تو یہ بات جو ہے اس کے ذہن نشین ہے کہ ایک انسان کا قتل انسانیت کا قتل ہے, اور وہ تو لگاتار مار رہے ہیں نا. بالکل, وہ ایک انسان کا تو روزانہ انسانیت کا قتل کر رہے ہیں. تو مسلمان تو ایک علیحدہ موضوع ہے, انسان بھی نہیں ہے وہ. دیکھیں مسلمان والی بات تو علیحدہ ہے. مسلمان سے پہلے آدمی انسان ہے اور پھر جب اس کا درجہ بلند ہوتا ہے تو مسلمان ہوتا ہے وہ. بالکل, تو جو انسان ہی نہیں ہے اس کو مسلمان کہاں سے ہم بات کریں, کیسے کہیں اس کو مسلمان؟ تو ایسا نہیں. اچھا, اور انہوں نے کیونکہ سبب اس کا جو ہے وہ بنیاد یہی ہے کہ نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سمجھا, پیغام پہ آگے بڑھ کے قدم بڑھا کے کہہ دینا لبیک, وہ موضوع علیحدہ ہے. اسی لیے پروردگار عالم نے جو ہمیں احادیث اور اقوال معصومین میں ملتا ہے کہ ایمان کے 10 درجے ہیں. درجہ کیا ہے کہ جو آپ عمل کریں گے, جس حد تک آپ اسلام کو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو, قرآن پاک کو, اقوال معصومین کو جس حد تک سمجھتے چلے جائیں گے آپ اتنے مراتب بلند ہوتے چلے جائیں گے. تو یہاں تو سمجھنے والی بات ہی نہیں ہے. یہاں تو وہ ہو رہا ہے کہ جو اسلام سے پہلے ہوتا تھا اب وہ بھی نہیں ہو رہا, اس سے بھی بدتر ہو رہا ہے, بدتر ہوتا جا رہا ہے. خدا ان کی بھی توفیقات میں اضافہ فرمائے, اور جو یہ بد عمل کر رہے ہیں ان کو راہ راست پھیلائے پروردگار, اور اسلام حقیقی کیا ہے اس کو سمجھنے کی توفیق دے معبود. اور تمام جتنے بھی, میں مسلمان کی بات نہیں کرتا, میں جتنے بھی انسان ہیں پاک پروردگار ان کو ہر ظلم سے محفوظ رکھے. آمین آمین سم آمین. بس آپ کیا نیکسٹ سنا رہے ہیں آپ؟ میرے خیال سے سب آپ ہی کی شاعری میں. اچھا ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. تو بس ابھی مختلف چینلز پہ اور دیگر چل رہے ہیں. سر آپ کا تو بڑا اسکیجول ہوتا ہوگا کہ آپ جیسے آج یہاں پہ آئے. میں بڑا تھینکفل ہوں کہ آپ میرے پاس. مجھ سے کہا کہ بھائی آپ کو جانا ضروری, میں نے نہیں کرتا. آپ کی محبت ہے. ناظرین بھی ہماری گفتگو سن رہے ہیں, بڑی کیجول. سر سے میں بات کر رہا ہوں, پلیز عباس. شہزادہ قاسم علیہ امام کے حوالے سے آپ کی سماعتوں کے نظر کلام پیش کرنے آ رہا ہوں. قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں, قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں, ارمان بڑھاؤں ارمان بڑھاؤں, میں دلہن بیاہ کے لاؤں, قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں, اشکوں سے بناؤں میں تیرے بیاہ کا صحرا, اشکوں سے بناؤں میں تیرے بیاہ کا صحرا, وہ صحرا تیرے چاند سے, وہ صحرا تیرے چاند سے چہرے پہ سجاؤں,
قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں، اکبر کا تو جانا نہیں ممکن میرے بیٹا، اکبر کا تو جانا نہیں ممکن میرے بیٹا، خط بھیج کے صغرا کو، خط بھیج کے صغرا کو مدینے سے بلاؤں، قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں، اور منگوانے ہیں بہنوں کے لیے خلد سے جوڑے، منگوانے ہیں بہنوں کے لیے خلد سے جوڑے، تم یاد دلانا، تم یاد دلانا میں کہیں بھول نہ جاؤں، قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں، آئے گی شہنشاہ کی بیٹی میرے گھر میں، آئے گی شہنشاہ کی بیٹی میرے گھر میں، جی کرتا ہے نظروں کو، جی کرتا ہے راہوں پہ نگاہوں کو بچھاؤں، قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں، قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں، اے لال تیرے دین کی یہ آخری شب ہے، اے لال تیرے دین کی یہ آخری شب ہے، ارے مہمان میرے آ، مہمان میرے آ، تجھے سینے سے لگاؤں، قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں، قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں، اللہ کرے آئے کبھی وقت یہ گوہے، اللہ کرے آئے کبھی وقت یہ گوہے، میں صحرا لکھوں مادرے، میں صحرا لکھوں در قاسم کو سناؤں، قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں، قاسم سے کہاں مانے تجھے دولہا بناؤں۔ جی سر، عباس میں چلوں گا، سنایا ہمیں۔ ہاں بالکل، یہ جناب شہزادہ قاسم سلام اللہ علیہ ان کے حوالے سے، سلام اللہ علیہ کے حوالے سے ہے، اور شہزادہ قاسم جو ہیں ان کی کربلا میں 14 برس کی عمر تھی کل۔ ایک کالر ہے سر، جی جی کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ یاسر شور خیریت سے آپ؟ جی بالکل ٹھیک۔ ٹی وی کا والیوم پلیز۔ گوہر بھائی آپ خیریت سے ہو؟ بھائی دعائیں مولا کا کرم، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ عباس بھائی کو بھی سلام ہو۔ اچھا بھائی، وعلیکم السلام۔ ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں، عباس بھی بہت اچھا، اور تو دوسری بات یہ ہے کہ آواز چینل والے بھی ماشاءاللہ ہر محرم اس طرح کام کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہم دعائیں کرتے ہیں ان کی توفیق میں مولا اضافہ فرمائیں۔ الہیہ۔ اور گوہر بھائی آپ سے بھی گزارش ہے کہ مولا عباس کی شان میں دو چار اشعار
हमारे समातों का जय कर लीजिएगा। अच्छा बेहतर बेहतर भाई बेहतर। और अब्बास भाई जिस तरह आप अपने बेटे की तरबियत कर रहे हो माशाल्लाह से, आपको तौफीक दे अल्लाह किस तरह। भाई अपनी दुआओं में याद रखा करें हमको बिल्कुल। नोहा खान भी हैं। अच्छा अच्छा क्या गौर भाई जाबिर अच्छा बंदेश बात अरे कर रहा हूं। अरे अरे मेरे भाई अच्छा वह बहुत बड़ी इनायत हुजूर, आपने इतना मुझे याद रखा, मैं बड़ा ममनून। और ये कि जो आपका हुक्म है इंशाल्लाह उसकी जरूर मैं तामील करूंगा। जी जी जी, बस मौला आप सबको सलामत रखे। आवाज की पूरी टीम को मैं अप्रिशिएट करता हूँ। इलाही, इनको इलाही। मौला इनकी तौफीकात में इजाफा फरमाए। इलाही आमीन भाई। यासिर भाई है, अब्बास भाई है, गौहर साहब है, तारिक साहब, इन सबको मौला सलामत रखे। इलाही और मेरी तरफ से आप सबको दुआएं। और मौला अब्बास के सामने कुछ अशार आप फरमा लीजिएगा अगर हो सके तो। अरे यार वो हम जाबिर भाई हम ये चाह रहे थे कि आपने तो वो हुक्म दे दिए, इंशाल्लाह जरूर पूरा करेंगे। तो हमारी एक दरख्वास्त भी सुन लें, तो अगर मुमकिन हो सके तो एक दो शेर आप हमें लाइव सुना दें। बिल्कुल जरूर सुनाऊंगा। देखो अपना गौहर साहब जिस तरह आप अपने बेटे की तरबियत कर रहे हो जी भाई, यकीनन इस पे इसकी माँ का भी बहुत किरदार होगा। बेशक बेशक। सलाम है हर मोमिन की जिसके दिल में मोहब्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद है, उसकी ऐसे हर आदमी की माँ को सलाम। इसी तरह अपनी माँ को जरूर याद कीजिए कि ये सारी तरबियत इनकी माँ ने इनको सिखाई होगी जब जाके यहाँ पहुंचे आज। बिल्कुल दुरुस्त बात, तो मैं बिल्कुल। आपकी समातों को चंद अशार कर मैं खुद इसकी माँ को सलाम पेश करता हूँ साहब। कदम बढ़ाना सिखाया है मेरी माँ, सुभान अल्लाह। हुसैनी मुझको बनाया है मेरी माँ ने मुझे, ये फलसफा भी बताया है मेरी माँ ने मुझे, कलम उठाना सिखाया है मेरी माँ ने मुझे मौलाई बनाया है मेरी माँ ने मुझे, कदम कदम से बताया है मेरी माँ ने मुझे, ये बोलना भी सिखाया है मेरी माँ ने मुझे, हुसैन या हुसैन। क्या बात है जी, मौला सलामत रखा। हुसैन या हुसैन या हुसैन। सुभान अल्लाह सुभान। जहाँ मैं आंख जो खोली तो मैंने क्या देखा, अलम सजा है मेरे घर पे मेरे गाजी का, लिबास सोग में माँ बाप और अहले अज़ा, बिछा हुआ है मेरे घर में एक फर्श अज़ा, पिलाया दूध में मादर ने मातमो नोहा, हर एक सिमत से कानों में आई एक सदा, मिली जो कुव्वत गोयाई मैं यही बोला, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन, हुसैन या हुसैन या हुसैन। सर मैं तो आपके गुजारिश की कि आप कुछ अशार मौला अब्बास की शान में इरशाद फरमाइए, लेकिन आपने मुझसे पढ़ा दिए। भाई मैं बिल्कुल पेश कर रहा हूँ, मैं बड़ा ममनून, आपने मेरी दरख्वास्त पे गौर फरमाया और हमें मतलब ये कि मुस्तफीज फरमाया। बड़ी बड़ी मेहरबानी जवार भाई, बड़ी जाबिर भाई बड़ी मेहरबानी, थैंक यू सर। मैं अभी आपकी खिदमत पेश करूंगा इंशाल्लाह। वो हम ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक के बाद आके ठीक बेहतर बिल्कुल इनकी फरमाइश बिल्कुल पूरी करेंगे। तो ब्रेक जो टाइम थी नाज़रीन, ब्रेक का पूरी वापस आ जाओ। आवाज़ मोहम्मद का सर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा। मेजबान मेजबानी जुराज, आवाज़ मोहम्मद का सर खत्म न होगा, थक जाएगा सूरज ये सफर खत्म न होगा। वेलकम बैक नाज़रीन। सर उनकी फरमाइश जी भाई ने जो फिर वो नाराज हो जाएंगे। मैं नहीं जी हुजूर, मैं जरूर चार मिसरे गाजी अब्बास के हवाले से पेश कर रहा हूँ आपकी खिदमत में। भाई आप समाअत फरमाएं कि साहिबे मशको अलम की जो सना जारी है, साहिबे मशको अलम की जो सना जारी है, एक एक कल्ब पे हैबत का नशा तारी है, एक एक कल्ब पे हैबत का नशा तारी है। और साहब जो मैं शेर पेश कर रहा हूँ वो आप समाअत फरमाएं कि आपने दुनिया भर में अलम लगे देखे होंगे,
اور سر بلند ہے. یہ ہے علم کس کا، وہ سماعت فرما لیں کہ صاحب مشق و علم کی جو ثنا جاری ہے، ایک ایک قلب پہ ہیبت کا نشہ طاری ہے. اور دیکھ خون ابو طالب کی شجاعت کا کمال، دیکھ خون ابو طالب کی شجاعت کا کمال. This time check is brought to you by سب کے بائیں چائے تو بس اسٹینڈرڈ ملن ڈسٹ چورو چائے. ایک ایک قلب پہ ہیبت کا نشہ طاری ہے. اور دیکھ خون ابو طالب کی شجاعت کا کمال، جس کے بازو بھی نہیں اس کی علمداری ہے. جی بھائی بسم اللہ کریں. سبحان اللہ. بڑی نائس سر، بڑی نائس. ٹائم بڑا بہت کم ہے ہمارے پاس، پتہ ہی نہیں چلا کہ 2 گھنٹے بیٹھے. ہاں ہاں جی بالکل 2 گھنٹے بیٹھے. آپ یہ بھی دیکھیں گے میں اٹھا نہیں یہاں سے، بریک پہ بھی جا رہے تو میں آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا. بھائی یہ اصل میں یہ ذکر ہی ایسا ہے، یہ ذکر ایسا ہے اور اتنا عظیم، اتنا مقدس، اتنا پاکیزہ اور اتنے لگاؤ والا کہ آپ یہ تصور کر لیں کہ 1400 سال ہوگا اس ذکر کو ہوتے ہوئے، اور کبھی اس کی کیفیات میں کوئی تغیر و تبدلی نہیں ہے. انہی لوازمات، انہی رونقوں، انہی چاشنی کے، اسی چاشنی کے ساتھ موجود ہے آج تک، اور تا قیامت رہے گا. یہ ذکر کا کمال ہے کہ ہم 2 گھنٹے گفتگو کرتے رہے اور پتہ بھی نہیں چلا. تو عباس تھینک یو. چلو پروگرام کا وائنڈ اپ ہے، آخری کوئی میسج ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ بھائی میں میسج ساری دنیا کو، صرف نہ مسلمان نہ عیسائی نہ کوئی، بلکہ کائنات کے ہر انسان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ خدا را انسانیت کا احترام کریں. مذاہب کی بات میں نہیں کرتا، میں بات کر رہا ہوں انسانیت کی. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں، جناب عیسیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، مولا حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ انسانیت کا احترام کریں اور ہر انسان کو اس کے جینے کا حق دیں، اور اس خدا کے واسطے اس خوف و ہراس سے نکالے لوگوں کو. میرا یہ پیغام ہے ہاتھ جوڑ کے تمام لوگوں سے، اور صدقہ محمد و آل محمد کا. پلیز آواز سے. دن ڈوبا اور شام آئی، بس اب گھر لوٹ کے آ بھیا. دن ڈوبا اور شام آئی، بس اب گھر لوٹ کے آ بھیا. میں آس لگائے در پہ کھڑی، میں آس لگائے در پہ کھڑی، تکتی ہوں تیرا رستہ بھیا. دن ڈوبا اور شام آئی، بس اب گھر لوٹ کے آ بھیا. تو لوٹ کے آ جائے بھائی، عباس نہیں یہ بہن تو ہے. تو لوٹ کے آ جائے بھائی، عباس نہیں یہ بہن تو ہے. عباس کی طرح خیمے پہ، عباس کی طرح خیمے پہ میں خود دوں گی پہرا بھیا. دن ڈوبا اور شام آئی، بس اب گھر لوٹ کے آ بھیا. گر حکم نہ ہوتا بھائی تیرا، مکھتے میں چلی آتی زینب. گر حکم نہ ہوتا بھائی تیرا، مکھتے میں چلی آتی زینب. ارمان ہے بس تو زندہ رہے، ارمان ہے بس تو زندہ رہے. مجھے اپنی نہیں پرواہ بھیا. دن ڈوبا اور شام آئی، بس اب گھر لوٹ کے آ بھیا.
ارے عباس تجھے معلوم تو ہے جانا ہے یہاں سے شام مجھے، عباس تجھے معلوم تو ہے جانا ہے یہاں سے شام مجھے، میں یہ نہیں کہتی ساتھ بھی چل، میں یہ نہیں کہتی ساتھ بھی چل، مجھے آ کے ردا دے جا بھیا، دن ڈوبا اور شام آئی، بس اب گھر لوٹ کے آ بھیا، دن ڈوبا۔ جس وقت چھنی میرے سر سے ردا، تھا وقت بڑی لاچاری کا، جس وقت چھنی میرے سر سے ردا، تھا وقت بڑی لاچاری کا، آیا نہ مدد کو کوئی میری، آیا نہ مدد کو کوئی میری، میں کہتی رہی بھیا بھیا، دن ڈوبا اور شام آئی، بس اب گھر لوٹ کے آ بھیا، دن ڈوبا۔ عباس تیرا پھٹ جائے جگہ گر دیکھ لے یہ منظر آقے، عباس تیرا پھٹ جائے جگہ گر دیکھ لے یہ منظر آقے، ہنستے ہیں نہیں مجھ پر اور میں، ہنستے ہیں نہیں مجھ پر اور میں، روتی ہوں کھڑی تنہا بھیا، دن ڈوبا اور شام آئی، بس اب گھر لوٹ کے آ بھیا، مظلوم کی وہ مظلوم بہن مقتل سے چلی کہہ کر گوہے، مظلوم کی وہ